بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کے 67 نمبر آیت سے لے کے 71 تک آج ہمارا سبق ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرۃ کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا کیا آپ ہمیں مذاق کرتے ہیں؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک بات تو یہ سمجھیں اس آیت سے کہ مذاق کرنا، زیادہ مذاق کرنا وہ جاہلوں کا کام ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ مذاق کرتے ہیں، خصوصی طور پہ دینی مسائل میں کوئی مذاق کرتا ہے تو یہ جاہلوں کا کام ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا گائے ذبح کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مذاق کرتے ہیں ہم تو آپ کو پوچھتے ہیں کہ بھائی قاتل ڈھونڈیں اور آپ جو ہیں وہ ہمیں مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ نہ کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، کہا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں تو جاہل نہیں ہوں۔ مطلب جو مذاق کرتے ہیں دینی معاملات میں خصوصی طور پہ، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ازرائے مذاق جو ہے کچھ باتیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے اور ہنسنے کے لیے، مسکرانے کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی عزت نہ اچھالی جائے، کسی کی بےزتی نہ کی جائے پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بےزتی کی جائے، عزت اچھالی جائے تو پھر حرام ہے۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آئی۔ اب اس کا پس منظر سمجھ لیں کہ یہ جو واقعہ تھا گائے کو ذبح کرنے کا، اس میں کیا ہے؟ مرسل روایت ہے ایک، اس سے ہمیں یہ جو واقعہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں بہرحال اختلاف ہے۔ زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو گائے والا واقعہ تھا نا اس کی وجہ یہی ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا ایک ہی بھتیجا تھا، اولاد نہیں تھی، دولت مند تھا، لیکن بھتیجے سے صبر نہیں ہوتا تھا، مرنے کا انتظار کرتا رہتا تھا کہ چچا مرتا ہے کب تو میں جو ہوں اس کے اوپر قبضہ کر لوں، لیکن وہ مرتا ہی نہیں تھا۔ اب یہ جو ہے انتظار کرتے کرتے اس کا جو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، دولت کا نشہ، دولت کی لالچ میں، تو جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ جب چچا کو قتل کیا تو دیکھیں اتنی انسان کی عقل ماری جاتی ہے کہ یہ نہیں پتا کہ بھائی ظاہری بات ہے لوگوں کو پتا تو چل جاتا ہے، کوئی بات چھپی نہیں رہتی، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، کوئی بات چھپی نہیں رہتی، جو ہوتی ہیں دیواریں ان کے بھی کان ہوتے ہیں، کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ سو کبھی بھی کوئی ایسا کام مت کریں جس سے کل کو شرمندگی محسوس ہو۔ یہی تو اللہ کا ڈر ہے کہ ہر وقت دل میں ڈر ہو۔ بہرحال اس نے قتل کیا تو سب سے زیادہ رو یہی رہا، سب سے زیادہ رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کو پتا ایک تو رونا ہوتا ہے تبھی، اور ایک ہوتی ہے ایکٹنگ، تو ایکٹنگ جو کرتا ہے وہ اس نے ذرا کرنی ہوتی ہے، تو روتا جا رہا ہے۔ تو جب وہ قبیلے کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ اس کا حل دیں، قاتل ڈھونڈ کے دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے کو ذبح کرو، چونکہ وہ لوگ جو ہے پیچھے گزر چکے ہیں، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ گائے کی عزت ان کے دلوں میں اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جس طرح اللہ تعالیٰ کی عزت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، تو وہ لوگ گائے سے اس طرح محبت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کا حکم دیا کہ ذبح کریں۔ تو جب گائے کو ذبح کیا گیا، آگے واقعہ آ رہا ہے، بڑی مشکل سے ذبح کیا تو وہ گائے کا جو ٹکڑا تھا ایک گوشت کا وہ میت کو لگایا گیا، میت زندہ ہوئی، اس نے کہا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دو کام کیے، ایک تو گائے کو جو وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ذبح کروا دیا، بتا دیا یہ تمہاری رب نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے اس کا گوشت کھاؤ، اس کا دودھ پیو، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ اس سے تم جو ہو اس کو رب بنا لیا، خدا بنا لیا، وہ تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ اور دوسرا قاتل جو تھا اس کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا۔
تو یہ اس کا پس منظر ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ ہمیں مذاق کرتے ہیں. قالوا ادع لنا ربک. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے کو ذبح کرو, صرف گائے کو ذبح. یہاں ایک انتہائی اہم مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لیں. ایک تو دینی مسائل ہے. دین نے کہہ دیا نماز پڑھو تو پڑھو, دین نے کہہ دیا بڑوں کا ادب کرو تو کرو, چونکے چناچے نہیں کرنا. اسلام کو چونکے چناچے نہیں پسند. ان لوگوں نے چونکے چناچے کیا, قیل وقال, کہا گیا, کر لیں گے, دیکھیں گے. میں عرض کر چکا ہوں کہ جس بندے نے عمل کرنا ہوتا ہے اس کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں عمل کرنے کے. جس نے عمل کرنا, جس نے کوئی کام کرنا ہے اس میں کرنا ہی کرنا ہے, اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور جس نے عمل نہیں کرنا اس کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں. یہ سمپل سی بات ہے. تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ چونکہ چناچے کریں, یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا جی, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. نہیں, جب کام کرنا ہے تو دل سے کرنا ہے اور عمل کرنا ہے تو پھر بات بنے گی. چونکہ چناچے سے بات نہیں بنے گی. یہ سخت پسند ناپسند کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکچر دے رہے تھے, مسجد میں تقریر کر رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن عمر جوتوں والی جگہ پہ تھے, مطلب پیچھے دروازے پہ, وہیں بیٹھ گئے. یہ ہے اطاعت, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا. حالانکہ ان کو نہیں کہا, لیکن تقوی کا معیار اتنا ہائی ہے, لیول تقوی کا اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ نکلا, فوراً پورا کر دیا. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا لفظی معنی ہے ایسا اونٹ جس کو ناتھ ڈالی ہوئی ہو, نکیل ڈالی ہوئی ہو, اس کو کہتے ہیں مسلمان. تو جو ایک اونٹ ہوتا ہے جس کو وہ ڈالی نہیں گئی ہوتی, نکیل نہیں ڈالی گئی, وہ کھینچ کے لے کے جاتے ہیں نا. تو مسلمان جو ہوتا ہے ایسا اونٹ جس کو نکیل جس کو ڈالی جائے گی اس کو بچہ بھی کھینچ کے لے جائے گا. مطلب ہم جب مسلمان ہیں, ہمارا جینا, مرنا, رہنا, سہنا, کھانا, پینا, ہر چیز اللہ کے لیے ہے. ہم غلام ہیں, ہم نوکر ہیں, ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. تو جب ہماری مرضی نہیں تو پھر مرضیاں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہم زبان سے جب کہہ رہے ہیں تو یہ بات اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. قالوا ادع لنا, انہوں نے کہا, بہانے بنانا شروع کر دیے. ادع لنا ربک, اپنے رب سے دعا کیجئے, یبین لنا ما ہی, دعا کرے, واضح کرے کہ ما ہی وہ کیسی ہو. قال انہ یقول, اللہ فرما رہا ہے, انہا بقرۃ, وہ ایسی گائے ہو, لا فارض ولا بکر, نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو, اوان بین ذالک, درمیانی ہو. ففعلوا ما تؤمرون, اب اللہ نے واضح کہہ دیا, اب کر بھی دو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے, اب زیادہ طویلیں مت کرو. ففعلوا ما تؤمرون, وہ کار گزرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالوا ادع لنا, انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کریں, یبین لنا ما لونھا, اس کا رنگ کیا ہو. دیکھیں اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو, کوئی سی بھی کر دو. ما لونھا, اس کا رنگ کیا ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء, اللہ فرما رہا ہے کہ زرد ہو. فاقع لونھا, اس کا رنگ گہرا ہو. تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو. ابھی پھر بھی ان کو تسلی نہ ہوئی. کہا قالوا ادع لنا ربک, اپنے رب سے دعا کیجئے, یبین لنا ما ہی, وہ کیسی ہو. ان البقرۃ تشابہ علینا, وہ گائے جو ہے وہ مشابہ ہو گئی ہے ہم پر. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے. اب یہ انشاءاللہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں؟ نہ ماننے کی سینس میں. تو انشاءاللہ ویسے تو پختہ عزم کے لیے ہوتا ہے, جب کل کا وہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ کہو, لیکن ہمارے ہاں کیا کلچر ہے, انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو مثلا اسرائیل مذاق کہہ رہا ہے, اسرائیل وہ نہیں کام کرنا اس لیے انشاءاللہ کہہ رہا ہے, تو وہ بھی اس لیے انشاءاللہ کہہ رہے. یہ انشاءاللہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پائیں گے. کہتے ہیں نماز پڑھو, جناب اگر اللہ نے چاہا تو پڑھ لوں گا, مطلب نہیں پڑھنا چاہتا. بہانے بناتے ہیں, جناب نماز پڑھ, جی میرے کپڑے خراب ہیں. اس سے بندہ پوچھے, اللہ کے بندے کیا آپ نے کپڑوں میں پیشاب کیا ہے؟ تو کیا ہے کپڑوں کو, کپڑے خراب ہیں, کیا ہے کپڑوں کو, بہانے. وہ جی اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے, قسمت میں ہوگا تو پڑھ لیں گے. ایک شعر جو ہے علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے, جو ہماری مسلمانوں کی حالت ہے نا. فرماتے ہیں, خبر نہیں کیا نام ہے اس کا, خبر نہیں کیا نام ہے اس کا,
खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। तकदीर का बहाना बनाता है कि किस्मत में लिखा होगा तो कर लूंगा। भाई खाना भी ना खा, किस्मत में लिखा हुआ होगा तेरे मुंह में खुद ही आ जाएगा। कमाई क्यों करता है जाके, जो तेरी किस्मत में लिखा होगा तुझे घर मिल जाएगा। ऐसा तो ऐसा रहे, अपने फायदे जहां नजर आते हैं खूब कोशिश करता है, जहां अमल की बारी आती है वहां किस्मत को ले आता है। ऐसे ही इन्होंने कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत पा लेंगे। अल्लाह तो कह रहा है, देखिए कितनी अजीब बात है, अल्लाह अगर चाहेगा तो हम ऐसे करेंगे। और भाई अल्लाह तो हुक्म दे रहा करो। ऐसे ही लोग कहते हैं जी अल्लाह तौफीक देगा तो कर लूंगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है, कर नहीं रहे, काम तो करने से होता है। काला, उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहु यकूलु, अल्लाह फरमा रहा है इन्नहा बकरतुन, वो ऐसी गाय हो, ला ज़लूलुन, वो जोती ना गई हो, उसको काम ना करवाया गया हो, तो सीरुल अर्ज की जमीन को फाड़ती हो। पहले जमीन हल चलाते थे लोग, तो हल ना चलाती हो। वला तस्किल हरसा, पानी को ना खींचती हो। पहले पानी जो था वो बैलून से खींचा जाता था, बैलून से गाय को लगाया जाता था और वो पानी खींचते थे, फिर बाहर आता था। मुसल्लमतुन, सही सलामत हो, ला शियत फी, उसमें कोई दाग भी ना हो, उसमें कोई ऐब ना हो। कालू, जब सारे उनके खत्म हो गए सवाल, कहा अल आना जित बिल हक, अब आया है तू हक लेके। क्या पहले हक नहीं था? पहले भी हक था, मानने का मूड नहीं था, मानते नहीं थे। माने तो फिर हक लगे ना, मानेंगे तो फिर सब कुछ आसान है। भाई काम करने से आसान होता है, जब मानना ही नहीं है, जब करना ही नहीं है तो कैसे आसान होगा। फजा बहुहा, अब उनकी चालाकी देखें। हमारे यहां बनते हैं लोग तेज तरार चालाक बनने की कोशिश करते हैं। चालाकी, उन्होंने चालाकी करने की कोशिश की ना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। अब तू हक लाया है, पहले तो भी समझ नहीं आ रही थी। क्या समझ नहीं आ रही थी? झूठ बोल रहे थे। फजा बहुहा, उन्होंने जबा किया। वमा कादू यफालून, और वो उसको जबा करने वाले नहीं थे, चाहते नहीं थे जबा करूं, लेकिन उन्होंने कर दी। अजीज सामीईन, कुछ बातें तो आपने समझ ली, जो गहराई वाली बात है वो आखिर में समझाना चाहता हूं। हमें हर एक को अपनी मौत की फिक्र करनी चाहिए और अपनी मौत से डरना चाहिए, और 100% हमें पता होना चाहिए हमें मर जाना है। एक वो डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा, अल्लाह ताला दीन का काम कर रही है, अल्लाह ताला की रहमत फरमाए और अल्लाह ताला उनको ऊपर कर्म फरमाए, उनको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वो एक बात कहती हैं और बहुत अच्छी मेरे दिल को लगी, मुझे अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। वो फरमाती हैं कि अगर आप में से कोई ये जानना चाहता है कि उसकी मौत कैसी होगी, क्या फरहत बख्श होगी, आसानी वाली होगी कि मुश्किल, तो वो अपनी नमाज को देखे कि नमाज पढ़ने को दिल करता है कि नहीं। जब नमाज पढ़ता है तो नमाज में दिल लगता है कि नहीं। अगर तो नमाज में लज्जत आती है, दिल से पढ़ता है, ये नहीं भाई 5 फिर अज़ान हो जाती है, बार बार नमाज के लिए जाना पड़ता है, नहीं। जिस तरह उन्होंने गाय को ज़बह किया वैसे नहीं, दिल से नमाज पढ़ता है अल्लाह की रजा के लिए, और उसको दिल की तस्कीन मिलती है, उसको लज्जत आती है। जब सजदे में जाता है ना, उसका कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत होता है, उसको इतनी लज्जत आती है, इतनी लज्जत आती है कि इसको जुबान में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि कितनी लज्जत है सजदे में। लेकिन किसको लज्जत आएगी? जो दिल से पढ़ेगा। अगर तो हमें नमाज पढ़ के राहत मिलती है, अगर तो नमाज में हमें सुकून मिलता है, तो फिर तो मौत के वक्त भी सुकून होगा। क्यों? क्योंकि नमाज में मुलाकात अल्लाह से होती है। जब मरना है तो भी मुलाकात है अल्लाह से हो रही होती है, अल्लाह से इंसान मिल रहा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं दिल से करेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से मौत भी राहत वाली होगी और अमल कबूल भी होगा। अगर दिल से नहीं करेंगे, मौत भी राहत वाली नहीं होगी, अमल भी कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक बात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अकुल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।